تو نماز اور دعا، نماز اور دعا اللہ. پھر اللہ پاک نے بدر کے میدان میں پھر دکھایا اللہ نے کہ وہ سارے ہتھیاروں سے لدے ہوئے، یعنی کسی کو، کفار کو بھی فتح کا یقین نہیں آیا، مسلمانوں کو بھی یقین نہیں آیا. ادھر اسامہ بن زید وہ لے کے نا تیزی سے آئے واپس، خبر سن کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے. جب پہنچے تو مدینہ والوں کو بھی یقین نہیں آیا، کہ لگتا یہ ہے کہ سب مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، اور یہ جو ایسی خبر آ کے ہمیں بتا رہا ہے. اور ادھر جب وہ پہنچے، ابو سفیان وغیرہ بھاگ کے پہنچے واپس، کبھی ابو جہل بھی مارا گیا، فلانا بھی مارا گیا، فلانا بھی مارا گیا، کبھی ابو سفیان کے سر پہ کو اثر ہو گیا ہے. 1000 آدمی ہتھیاروں سے بھیج گئے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو شکست ہو گئی اور وہ ان کو پتہ ہو گئی؟ کسی کو یقین نہیں. نجاشی یہ وہاں کے حبشہ کے حاکم تھے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اس وقت. تو نجاشی تک، ان تک جب یہ خبر پہنچی تو نجاشی نے، یہ بات نہیں مان لے آئے تھے، انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا. اور جب آئے تو نجاشی کالے کپڑے پہن کے اپنے جو گھر تھا، محل تھا، اس کے باہر زمین پہ بیٹھے. تو حضرت جعفر بن ابی طالب کہنے لگے کہ بادشاہ کیا بات ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی ہے، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، میں تعزیت کروں، کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بہت اہم بات پیش آئی، بہت اہم بات ہے. کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تمہارے صاحب ہیں مدینہ میں، تمہارے جو صاحب ہیں، ان کی قریش کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور قریش 1000 کے تعداد میں ہتھیاروں کے ساتھ لدے ہوئے تھے، اور وہ 313 تھے اور خالی ہاتھ تھے. پھر بھی ان کو فتح ہوئی اور قریش کو شکست ہوئی. یہ خبر وہاں سے آئی ہے اور پکی ہے. اس پہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک یہ اتنی اہم خبر ہے، اتنی اہم بات ہے؟ کہ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مال والوں کا اور اسباب والوں کا زمانہ چلا گیا اور اعمال والوں کا زمانہ شروع ہو گیا، ایمان اور عمل والوں کا زمانہ شروع ہو گیا. بتوں میں سے آواز آتی ہے کہ اب ہمارا زمانہ گیا، اب عمل سے، ایمان سے اس پہ کام چلے گے. بھیڑیا آ کے کہتا ہے کہ ظالم تو ہے یا میں ہوں؟ ارے بھیڑیا عربی میں بات کر رہا ہے. حیران ہوا، حیرانگی کی کیا بات ہے؟ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اللہ کے رسول وہاں نبوت کا اعلان کیے ہوئے ہیں. بھیڑیا دعوت دے رہا ہے. اللہ کی جون سی صفت عالم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، ہر چیز پھر اس کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے. ہر چیز اللہ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایمان اور عمل کا راستہ، ایمان اور عمل کا راستہ، اس سے اللہ پاک چھوٹے چھوٹے نقشوں سے بڑی بڑی کامیابیاں لے کے آئے ہیں. فرعون کو اس کے نقشے اللہ نے چھینے نہیں اس سے. موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محلات اس کے حوالے نہیں کیے، اس کی فوجیں ان کے حوالے نہیں کی. چلے آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آگے بڑھا پکڑنے کے لیے سارے بنی اسرائیل کو. اب بنی اسرائیل تو گھبرا گئے کہ موسیٰ ہم تو مارے گے، آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوبے، پیچھے بڑھے تو فرعونیوں کے ہاتھوں مارے جائیں، ہم تو مارے گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انما ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً راستہ دے گا، یقیناً راستہ دے گا. ایمان اور عمل پہ اللہ راستے دیتے ہیں، ایمان اور عمل کا. آسا مارا، اللہ نے سمندر میں سے راستے دے دیے، اور تھوڑی دیر میں اس کی ساری فوجوں سمیت اس کو اسی سمندر میں غرق کر دیا. اللہ کا نظام چلتا ہے. وہ سر جس کے سامنے لوگوں سے سجدے کرواتا تھا نمرود، اسی سر اللہ پاک نے جوتے لگوائے. کوئی حکومت اسی چھینی نہیں، حکومت میں رکھ کے سر پہ جوتے لگوائے. رب وہ ہے، نظام اس کا چلتا ہے. آسمانوں سے فیصلے اس کے ہوتے ہیں. ان کے نہ فوجی حکومتیں، نہ سیاسی پارٹیاں، نہ کسی ملک کے ہاتھ میں ہیں. یہ سب مٹی کے ماتو ہیں. ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے. فیصلے آسمانوں کے ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت بھی اس میں ہے کہ اللہ کو ساتھ لے، اللہ کے رسول کو ساتھ لے. ورنہ حکومتوں میں رکھ کے اللہ ذلیل کرتا ہے. مال کے نقشوں میں رکھ کے اللہ، جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں غرق کیا، زمین میں دفن کیا، ایسے زمین میں دفن کرتا ہے. مال کے نقشوں کے ساتھ اللہ ناکام کرتا ہے. تو بڑے بڑے نقشوں میں رکھ کے اللہ پاک ناکام کرے گا اگر ایمان اور عمل والا راستہ اختیار نہیں کرے. اور
اس کے مقابلے پر جب ہم یہ کہیں گے نا کہ دیکھو بھائی اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کی مانو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نقشوں میں اللہ کو کامیاب کر دے۔ جھونپڑی میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزتیں دی، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے عزتیں دی، آج ان کا نام محبت سے لیتے ہیں، حکومتوں میں رکھ کے بھی اللہ عزت دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 5ویں خلیفہ شمار ہوتے اللہ۔ اب اس کی بنیاد کہاں سے؟ نسلوں تک کو اللہ پاک سنبھالتے ہیں۔ آئے کہ بیت الواحد کا انتقال ہو گیا، مجھے پتہ نہیں، اس بات ابھی مجھے آج پتہ چلا کہ بچے ملے کہ دیکھو کسی خاندان میں اللہ کو خیر دیتے ہیں نا کہ اللہ اس کو بغیر کسی وجہ سے واپس نہیں لیتے، اور آگے نسلوں تک چلتی ہے، 13 پشتوں تک وہ خیریں آگے چڑھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی ناقدری نہ ہو، اللہ اور خیروں کو آگے تک لے کے جائے۔ تو نوجوان لوگ نہیں آنا چاہتے ہیں، اور میں ہم جیسے لوگوں کو تو بس وہ لگا لوگ اب اسکرول کرتے ہوئے تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں کیا بات ہے ہو سکے ہماری وجہ سے کوئی آ جائے۔ اچھا آپ لوگ کیا کیسے خیر کیا؟ تو میں سمجھتا کہ جو خیر کسی خاندان کو اللہ دیتے ہیں اس کو پھر اللہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو اپنی اس میں گلی میں گشت کر رہے تھے مدینہ میں، تو ایک گھر سے کچھ باتیں کرنے کی آواز آئی صبح کے وقت میں کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو۔ تو ان سے کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ماں بھی بیٹی کو کچھ سکھا رہی تھی۔ اولادوں کی تربیت کرتی تھی، ایمان سکھانا، اللہ کا دھیان سکھانا، اخلاص سکھانا، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، تواضع سکھانا۔ کہا کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ وہ تو امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کر رکھا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا کسی نے بھی۔ تو کہنے لگی کہ بیٹا عمر کہاں اس وقت میں، وہ تو اپنے کہیں گھر میں آرام کر رہا ہوگا۔ لیکن عمر نے یہ جو حکم دیا ہے یہ اپنی وجہ سے تھوڑی دیا، تو اللہ کی وجہ سے حکم دیا، اللہ تو حکم اس لیے اس نے ہمیں یہ کہا ہے، تو اللہ تو جاگ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں جاتا ہوں پانی۔ ماں خوش ہو گئی اس سے۔ حضرت عمر نے باہر ساری بات سن رہے تھے، بہت خوش ہوئے، اس گھر پہ نشان لگا دیا اور واپس آئے اور آ کے اپنے بیٹے کو بلایا اگلے دن، عاصم بن عمر، ایک عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ، ایک عاصم بن عمر بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو بلایا، کہا کہ بیٹا میرا خیال یہ ہے کہ تم ایک رشتہ ہے، تم اس سے نکاح کر لو۔ آپ غور فرمائیے، نہ اس کا چہرہ دیکھا، نہ اس کا گھر دیکھا، نہ اس کا مال دیکھا، نہ اس کا خاندان دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، بس وہ گھر کے نشان باہر لگا دیے کہ اس کا تقویٰ دیکھا، اللہ کا اس سے خوف دیکھا، اس کے میں اس کو دعوت کرتا ہوں، اس سے نکاح کر لیا اس نے۔ اب بھائی جیسے آپ کہیں کہ جب اولاد ماں باپ کی ان کی منشا کو دیکھ کے چلتی ہے نا، تو اس کی پھر برکت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ نکاح جو ماں باپ کی سرپرستی میں ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی منشا کو دیکھ کے چلنا۔ میں اپنے مفتی صاحب کو چلاتا ہوں۔ اب وہ نکاح کر دیا بیٹے کا، اس سے ایک بیٹی ہوئی، پھر اس سے ایک بیٹی ہوئی، اس سے آگے جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قسم کے نواسے لگے، ان کے نواسے لگتے۔ تو اس بنیاد پہ پھر آگے ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں۔ صرف 2.25 سال کے قریب ان کو موقع ملا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کسی نے کہا کہ جی آپ نے اپنی اولاد کو، اس کو اپنے فقیر چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں اس کے لیے رکھا، اب آدھی دنیا کی حکومت تھی ان کے پاس، آپ نے کچھ بھی نہیں اس کے لیے چھوڑا۔ کہنے لگے کہ مجھے ذرا سہارا دے کے بٹھا دو۔ بٹھایا، کہ دیکھو لوگوں کا لے کے میں نے ان کو نہیں دیا اور ان کا لے کے میں نے کسی کو نہیں دیا،
میں نے ان کو نیک بنانے کی کوشش کی اور اللہ نیکوں کا والی ہے، ان کا مددگار ہے، اور اگر یہ برے ہیں تو مجھے ایسی بات کی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، تو پھر لوگوں نے دیکھا، ایمان سکھایا، تقویٰ سکھایا ان کو، لوگوں نے پھر دیکھا کہ یہی عمر میں عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی اولاد، یہی بیٹھ دو اس وقت جو اگلے جو حاکم آئے، جو خلیفہ آئے، انہوں نے کہ فلاں علاقے کے گورنر کس کو بنائے؟ عمر بن عبدالعزیز کے فلاں بیٹے کو بنائے۔ فلاں جگہ کا گورنر کس کو بنائے؟ عمر بن عبدالعزیز کے فلاں بیٹے کو بنائے اور اس کے فلاں بیٹے کو بنائے۔ اور پھر دیکھا لوگوں نے کہ ان سے پہلے کے جو خلیفہ تھے ان کی اولاد کو دیکھا جن کے لیے بہت مال چھوڑ کے گئے تھے کہ وہی اسی دمشق میں اس کی جامع مسجد پہ بھیک مانگ رہے تھے۔ مال تو چھوڑ کے چلے گئے لیکن ایمان اور تقویٰ اور نماز اور دعا نہیں سکھائی، تو اس کے بعد کیا بنا؟ تو میرے بھائیو، اس امت کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اقوام عالم کو اس کی طرف متوجہ کرے کہ اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھو، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، اللہ کی بندگی پہ آؤ۔ اب میرے بھائیو، ہم گشت کریں، تعلیم کرتے ہیں، سروزے چلے میں جاتے ہیں، ساتھی میں صدقہ کرتے ہیں، کس حیثیت سے ہم جا رہے ہیں یہ سوچیں۔ ایک ہے جی میں ہوں تو تاجر، اس میں سے 3 دن کے لیے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں تو میں ملازم، اس میں سے میں چلہ لگانے کے لیے جا رہا ہوں تو میں افسر، اور اس میں سے میں گشت کے لیے آ جاتا ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک حیثیت دی ہے، اس امت کو ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، ہم کس حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں اس سے اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ تو وہ نام کیا دیکھو، میں اس لیے آیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہو؟ کب بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ سب عبادات میرے بھائیوں اس بندگی کو سیکھنے کا راستہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کے چلو، اللہ کے بندے بن، کیونکہ جب آدمی نماز میں صحیح چلے گا اور جان اور مال کا خرچ وہ صحیح سیکھے گا تو پھر وہ بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک چل سکے گا۔ اب ایک بات چلتی ہے کہ یہ حقوق العباد اصل ہیں، حقوق العباد اصل ہیں، 27 حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مطلب ہم نے اس کا اپنا لے لیا۔ آپ بتائیے کہ جو آدمی اللہ کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، تو اللہ کے بندوں کے کیسے حقوق ادا کرے گا جو اللہ ہی کو نہیں اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے؟ بندوں کے حق کون بتائے گا؟ ماں کا حق کون بتائے گا؟ باپ کا حق کون بتائے گا؟ اولاد کی ماں باپ پر جو ذمہ داریاں کون اس کو بتائے گا؟ جس اللہ نے بتایا اس کی تو ماننے کو تیار نہیں ہو تم۔ وہ دن میں 5 دفعہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ دکان سے نکل کے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بیوی کا حق ادا کرے گا، باپ کا حق ادا کرے گا، وہ عدالت میں صحیح چلے گا، وہ حکومت کی کرسی پہ بٹھا دو گے پورے ملک کو پریشان کرے گا، وزیر بناؤ گے ساری وزارت جو ہے پریشان ہوگی اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اللہ کا حق ہی نہیں پہچانا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اس لیے یہ عبادات اس میں تربیت بھی ہے کہ اللہ کی ماننا سیکھو، اللہ کی ماننا۔ امام کا منہ دوسری طرف ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں کھڑے ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر رکوع میں چلے جاؤ، کہتے ہیں اللہ اکبر سجدے میں چلے جاؤ، کہتے ہیں اللہ اکبر پھر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کھڑے ہونا، اللہ کے حکم کی وجہ سے بیٹھنا، اس نماز میں تربیت ہے آدمی کی کہ مجھے اللہ بڑے ہیں اس کے حکم کو دیکھ کے چلنا۔ نماز دفتر میں بیٹھا ہے، اس میں کھیتوں میں کام کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، چھوڑو سب مسجد میں آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب یہ سب چھوڑ کے مسجد کی طرف آ گیا، کہا ہاں یہ ہے ایمان والا، جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ ہے ایمان والا۔ ان مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ تو اللہ کا پڑوسی ہے۔ مسجدوں میں جو لوگ کثرت سے رہتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔
مسجدوں کو آباد کرنے والے، کوئی مصیبت آسمان سے اترتی ہے وہ ان سے ہٹا دی جاتی ہے، اور صرف ان سے نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے اور اس بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور آخر رات میں استغفار کرتے ہیں، وہ آئی ہوئی مصیبت بستی پر سے ہٹ جاتی ہے، وہاں سے واپس چلی جاتی ہے ان لوگوں کی برکت سے۔ مسجدیں اور مسجد والی زندگی میرے بھائیوں، اللہ اکبر، مسلمان مسجد سے کٹا کہیں کا نہ رہا، کہیں کا نہ رہا۔ اس مسجد کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ مالوں میں، وقتوں میں، چیزوں میں، صحتوں میں اللہ برکت دیتے تھے، ہر چیز میں برکت آتی ہے۔ ایک صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، باہر ایک ملازم ان کا چوکیدار باہر بیٹھا ہے، انہوں نے گھنٹی بجائی، اس نے سنی لیکن اٹھ کے اندر نہیں گیا، فارغ بیٹھا ہے۔ دوسری گھنٹی بجی، وہ اندر نہیں گیا۔ تیسری گھنٹی بجی، وہ بس اندر نہیں آیا، اس میں دفتر کے اندر نہیں آیا۔ 3 گھنٹیوں کے بعد یہ ملازم کہاں ہوگا یہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ کیوں جی؟ اب دن میں 5 دفعہ گھنٹی بجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ دکان سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آیا۔ اگلے دن پھر 5 دفعہ گھنٹی بجی، اگلے دن پھر 5 دفعہ بجی۔ سال میں 1500 دفعہ اس نے اللہ کی اس منادی کی پکار کا انکار کیا۔ 10 سال ہو کے بالغ ہوئے اس نے 15,000 دفعہ اس کا انکار کیا، اور 20 سال ہو گئے اس نے 18,000 دفعہ، اور اس نے 36,000 دفعہ اللہ کے جو منادی ہے اس کی آواز کا انکار کیا۔ بتاؤ اس کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کہتے جب آدمی کو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس کو اپنے اندر غرق کر دوں۔ زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، مجھے اجازت دے دو میں اس کو اپنے اندر دفن کر دوں۔ اللہ پاک اللہ تو کریم ہے، نہیں یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے کہ میرے بندے تو جتنے بھی نے گناہ کیے میرے پاس آ جا، مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، اور میں تجھے یعنی اگر زمین کے وزن کے بقدر بھی تیرے گناہ ہیں تو میرے پاس آ جا، ایک دفعہ توبہ کر لے، میں تیرے ساتھ زمین کے وزن کے بقدر مغفرت لے کے ملوں گا تجھ سے۔ اور فرمایا کہ تیرے اگر زمین کے وزن کے بقدر بھی گناہ ہوں تو مجھ سے توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور میں فلا ابالی، میں پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے گناہ معاف کر دیے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس کریم رب کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے فقیر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اور چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے کہاں بھاگے گا؟ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ اللہ پاک کے لیے کیا عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری قدر ہی نہیں کرتے، میرے بندے میری قدر ہی نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، تو ہمیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو جا کے آواز لگانی ہے، ارے کیا زمین میں کتنا تمہیں مل جائے گا؟ اس زمین کی حیثیت کیا ہے؟ پوری دنیا اللہ کہہ رہے ہیں مچھر کے پر کے بعد تو کتنا لے لو گے، اور کب تک تمہارے کام آئے گا؟ کتنے دن تمہارے کام؟ یہاں کا سونا، یہاں کا پیٹرول، یہاں کا سب لے لو، تم سب لے لو، کتنے دن تمہارے ساتھ چلے گا؟ یا تم اس کو چھوڑ دو گے یا یہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ موت آئے گی، سب چھوٹ دو، اور موت کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، ورنہ قیامت تو آنی، آواز لگے گی اور سب نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آسمان بھی گریں گے، سورج بھی ختم، سمندروں میں بھی آگ لگ گئی، سارا نظام ختم، فرشتے سب ختم ہو جائے گا۔ کیا کرو گے؟ کہاں سے لوگے اس کو؟ سب لے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ سے لینا سیکھو، اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھو۔ تو یہ آواز اللہ کے بندے بن کے چلو، ساری دنیا کو یہ آواز لگانا اس امت کی ذمہ داری تھی، اس کے بچے کے ذمہ تھا یہ کہ اس کام کو اپنا۔ تو دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ نبی بھی نام میں دوسری بات کیا کہی؟ نے پوچھا نا تم کیوں آئے ہو؟ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالو، اللہ کی بندگی میں لے کر آؤ۔ اور اگلی بات کیا ہے کہ دنیا میں جو مختلف طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ان سے نکال کر اسلام کے عدل والے اور انصاف والے طریقوں میں لے کر آئے۔ اس کے لیے آئے اسلام میں، اللہ نے اس میں اللہ پر میرے بھائیوں، یہ اسلام وہ زندگی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ اتاری ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔
اور مکمل ایک دن کا ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں کسی اور جگہ جا کے پوچھنا پڑے. ایک دن کا جوتا کیسے پہننا اس کا طریقہ بتا دیا, کپڑا کیسے اتارنا کیسے پہننا اس کا طریقہ بتا دیا, سر میں کنگھی کیسے کرنی اس کا طریقہ موجود ہے, چلنا کیسے ہے, مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے, دیکھنا کیسے ہے, سننا کیسے ہے, کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے رہنمائی نہیں فرمائی. اور میں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو چکے, پورے کے پورے, نیم بروں آدھا تیتر آدھا بٹیر, یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتا ہے, پورے کے پورے. ہر چیز میں دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا ہے, اللہ کے رسول, اور ایسا نظام اللہ نے بتا دیا. اللہ ہمارے اہل علم حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی جا کے پوچھ لے, کسی وقت پوچھ لے, اپنی جیب سے خرچہ کر کے بتاتے ہیں, وہ خط لکھو, اسے اپنی طرف سے جواب دیں گے, بتائیں گے دیکھو اللہ کی یہ منشا ہے, اللہ کے رسول کی یہ منشا ہے. اتنا اس کو آسان کر دیا. الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کے بتائے ہوئے ضابطے, بتائے ہوئے قانون جاننے والوں سے جا کے پوچھو, یہ نہیں کہ جس سے چاہے پوچھ لو, جاننے والوں سے جا کے پوچھو, اہل علم سے جا کے پوچھو, ان کی خدمت میں حاضر. اور تو سادہ سی بات ہے, دن میں 5 دفعہ نماز ہوتی ہے, اور 5 نمازوں کے اللہ پاک ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, دیکھو کہ اجی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹیں, اجی بریگیڈیئر صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹیں, جی نمبردار صاحب آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, اجی مولانا آپ آگے تشریف لائیے. کس کو آگے رکھنا ہے, کس کو پیچھے کرنا ہے, یہ ہم اللہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہر شعبے والے جا کے علماء سے پوچھیں, ان سے پوچھے کہ جی میری تجارت, ہاں دیکھو تجارت صحیح چلے گی کب, جب دین کے مطابق ہوگی, اور جب دین کے مطابق تجارت ہوگی وہ عدل والی ہوگی, انصاف والی ہوگی, اور اس تجارت کا حشر, اس تجارت کے کرنے والوں کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. جو ملازمت ایسی ہوگی جو علماء سے پوچھ کے کریں گے, اس کے متعلق یقین بھی سیکھیں, اس کے متعلق اللہ کا دھیان بھی حاصل کریں, اور اس کے جو آداب و رسول ہیں وہ بھی پوچھیں, اور حضور کے طریقے بھی معلوم کریں. جب اس کے مطابق ملازمت ہوگی تو ایسی ملازمت, ایسی مزدوری یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی, یہ اللہ کا دوست بنے گا. جو اپنی ذمہ داری کو, اللہ کے اوامر کو معلوم کر کے اور صحیح یقین کے ساتھ کہ میں اس سے نہیں پلتا, اللہ پالتے ہیں, اور حضور کا طریقہ سیکھ کے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اس میں, تو اس کھیتی باڑی پر بھی اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے. اس کھیتی کا ہر پتا, ہر پھول اللہ کی تسبیح کرے گا جو اس کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی. اس کا کوئی دانہ, کوئی جگر رکھنے والا, کوئی انسان, کوئی پرندہ, کوئی درندہ کھا جائے, یہ سارا اس کو صدقے کے ثواب ملتا جائے گا. میرے بھائیو, یعنی اس کو کس سے جا کے پوچھنا, سے پوچھ کے اپنی زندگی کا نظام بنانا. اللہ کے رسول ہر چیز کے بارے میں پوری رہنمائی کر کے گئے, ہر چیز کے بارے میں زندگی کا پورا کھانے کا طریقہ بتایا. اور مجلس میں بیٹھنے کا, ایک مجلس میں بیٹھا, بڑی عمر کے بھی تھے, نوجوان بھی تھے, بات کرنے لگے تو نوجوان بات کرنے لگا, اللہ اس کو خاموش ہو جائے, پہلے بڑے کو بات کرنے دے. ادب بتایا کہ جب بڑے بھی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے کو آگے رکھو, وہ بات کریں. 2 آدمی آئے, ایک نوجوان ایک بڑی عمر کا. نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں. کہ دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا, ان کے آگے نہ چلنا, اور ان سے پہلے نہ بیٹھنا. آپ بتایا کہ اولاد کو باپ کے ساتھ کیسے چلنا, ماں کے ساتھ کیسے چلنا. کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا؟ کہ تیری ماں کا. کہ اس کے بعد تیری ماں کا. کہ اس کے بعد تیری ماں کا. اور اس کے بعد تیرے باپ کا. دیکھ, خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے, اور اطاعت میں باپ کا حق مقدم ہے. اطاعت میں باپ کا حق مقدم ہے, خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے. تو ماں کا, باپ کا, اس کا حق بتایا. اولاد کا حق بتایا, اولاد کا حق بتایا. ایک ساتھ بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا بچہ آیا, انہوں نے اس کو پیار کیا جو, اور اپنی گود میں بٹھا لیا, ران پہ بٹھا لیا. پھر چھوٹی سی بچی آئی, انہوں نے نہ تو اس کو پیار کیا, نہ ران میں گود پہ بٹھایا, اپنے پاس زمین پہ بٹھا لیا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. کہ تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا, برابری نہیں کی اپنی اولاد میں.
باپ کو بتایا کہ اولاد کے بیچ میں عدل کرو. ایک آدمی آیا, میں ساتھ اس کے ایک نوجوان تھا, کہا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے. اونٹ تھا یا غلام تھا, میں نے اس بیٹے کو میں نے ہدیہ دیا ہے, تو آپ کو میں اس لیے آپ سے میں نے عرض کیا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اس کو یہ دے دیا ہے. میں نے آپ نے پوچھا تیری اور بھی اولاد ہے؟ کہ جی ہاں اور بھی اولاد ہے. کہ تم نے ان کو بھی دیا ہے؟ کون کو تو نہیں دیا. کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا, میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. دیکھیے میں کو مسئلہ نہیں اس سے بیان کر رہا, مسائل تو آپ علماء سے جا کے پوچھیں اس کو کہ اس سے کیا مراد ہے. بھائی اولاد, ماں باپ کے ذمہ اولاد کو کیسے چلنا, اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. ایک دینی زندگی ہے جو اللہ پاک آسمانوں سے لے کے آئے. اس سے گھروں میں راستے ملیں گی, اس سے یعنی اس سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے, اس سے بستیاں جو ہے صحیح رخ پر چلتی. آپ نے کہا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا. کیوں؟ چونکہ وہ تو بیچاری پابند ہے, کہیں جا تو سکتی نہیں, تمہارے اس میں نکاح میں بندی ہوئی ہے. باقی تو دوسرا آگے آنکھیں دکھائے گا تمہیں, اس کے سامنے تو ساری چپ جاتے ہیں, ساری چپ ہو جائیں گے اس کے سامنے. اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تھے, تو اس نے باہر سے آواز دی اور تھوڑا غور کیا تو اندر سے کچھ جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان سے جھگڑ رہی تھی اور اونچی بولنے کی, جیسے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو آواز آ رہی تھی. تو اس نے سنا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. اتنے میں حضرت عمر باہر آئے, آگے دیکھا تو وہ دور جا رہا تھا, اس کو بلایا, واپس آ گئے. کہنے گے کہ کیا بات تھی؟ کہنے لگے کچھ پوچھنا تھا آپ سے. کیا پوچھنا تھا؟ میں کہا جی میں پوچھنا یہ تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ جھگڑتی بہت ہے. تو میں کہ پھر تم جا کیوں رہے تھے, واپس کیوں چلے گئے؟ کہ جی وہ میں آواز سن رہا تھا اندر آپ کی اہلیہ آپ سے جھگڑ رہی تھی, تو میں نے کہا جب آپ اپنے گھر کا مسئلہ نہیں حل کرتے کہ مجھے کیا حل بتائیں گے اس کا. تو اس پہ کہنے لگے بیٹھ, کہنے دیکھو میری یہ بیوی ہے, اس کے میرے اوپر کچھ احسانات ہیں. پہلا احسان اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں بڑے بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہوں. اگر یہ نہ ہو تو پتہ نہیں میں کس گناہ میں جا کے گروں. دوسرا احسان یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو نہلاتی دھلاتی ہے, ان کو کھلاتی پلاتی ہے, ان کی پرورش کرتی ہے. ماں جس شفقت محبت سے کرتی ہے کون اس کو سنبھال سکتا ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو مجھے کرنا پڑے, مجھے اس میں لگنا پڑے. اور تیسرا احسان اس کا یہ ہے, بڑا احسان ہے, کہ گھر میں میرا کوئی مال کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی یہ نگرانی رکھتی ہے, اس کی حفاظت کرتی ہے, اس کو نقصان وغیرہ سے بچاتی ہے. تو بھائی جب اتنے بڑے بڑے اس کے احسان ہیں میرے اوپر تو کوئی بات نہیں, اگر کبھی اس نے کوئی اونچی بات کر لی تو کون سی ایسی بات ہو گئی, برداشت کر لیا میں نے, مجھے کیا پڑتا ہے بھائی, اسی میں سارا حال بتا دیا اس کو. میرے بھائیوں, گھر میں کیسے رہنا ہے اس کی زندگی اللہ کے رسول نے بتائی. بازاروں میں کیسے چلنا ہے, عدالتوں میں کیسے چلنا ہے. میں کہ تم میں سے 3 آدمی ایسے ہیں جن کا اعزاز اللہ کہہ رہے ہیں میرا اعزاز ہے, تم نے میری عزت کی ہے. اس میں سے ایک عادل حاکم ہے, عدل والا حاکم, عدالتوں کا نظام صحیح ہو, اس پہ اللہ کہہ رہے ہیں میرا اعزاز ہے. اور ایسے قاضی کو, ایسے حاکم کو ہلکا سمجھنے والا, فرمایا وہ منافق ہوگا, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو عدل کرنے والا ہے. اور عدل تو بہت بڑی صفت ہے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب ایمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عدل ہوتا ہے. ایک گورنر تھے ایک علاقے کے, تو ان کے بارے میں علاقے والے نے کچھ شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جی فلاں شخص علاقے کے امیر ہیں, گورنر ہیں, اور ہمیں ان سے شکایت ہے. ایک وفد آیا ان کے پاس. حضرت عمر نے ساری بات ان کی سنی, نے کہا کہ ان کو بھی بلا لو. جو امیر تھے آدمی بھیجا, ان کو بھی بلا لیا, وہ بھی آ گئے. کب بتاؤ کیا شکایتیں ہیں تمہیں؟ 3 شکایتیں تھیں ان کی. پہلی شکایت یہ کی کہ یہ صبح کو دیر سے گھر سے نکلتے ہیں, گھر سے دیر سے نکلتے ہیں, اور وہاں اپنے جو جگہ ہے جہاں لوگوں کی آگے بات ان کے مسائل حل کریں اس میں تاخیر سے پہنچتے ہیں. پوچھا ان سے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بات یہ ہے
کہ میرے پاس کوئی ملازم، کوئی میرے پاس خادم تو ہے نہیں، تو میں خود ہی صبح اٹھتا ہوں، نماز کے بعد میں اپنے کھانا وانا بناتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، اس میں مجھے وقت لگ جاتا ہے. جب اس سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں جاتا ہوں اپنے کام اس پہ جاتا ہوں وہاں پر. کہنے لگے ٹھیک ہے. تو اللہ پر پھر یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بات کہیے، کیسے برے لوگ ہیں کہ یعنی تمہیں انہوں نے خادم ہی نہیں کوئی دیا انہوں نے. تو کہنے لگے کہ عمر غیبت نہ کرو ان کی. عجیب بات ہے، عمر غیبت نہ کرو ان کی. میں جب ان کو چھوڑ کے آیا تھا تو وہ ایمان والے تھے، مسلمان کی غیبت ٹھیک نہیں ہے، غیبت نہ کرو ان کی. یہ کہا نا کہ کیسے برے لوگ ہیں کہ انہوں نے تمہیں خادم بھی نہیں دیا. کہنے کی غیبت نہ کرو. پھر کہا دوسری شکایت کیا ہے؟ کہ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کے وقت اور اس میں یہ جو مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں. کہا اچھا بتاؤ بھی. کہ جی بات یہ ہے کہ میرے پاس کیونکہ کوئی خادم نوکر تو ہے نہیں، تو میرا ایک جوڑا کپڑوں کا ہوتا ہے، پورا مہینہ میں اس کو پہنتا ہوں. اور دمشق کا علاقہ تھا، اس میں وہ شام کا علاقہ، سردی ہوتی ہے وہاں پر، برف باری سردی ہوئے رہتی ہے. تو میں مہینے میں ایک دفعہ صبح کے وقت میں اس کو دھوتا ہوں، خشک کرتا ہوں، اور اس میں مجھے وقت لگ جاتا ہے. اس کو ایک ہی جوڑا ہے میرے پاس اور دوسرا جوڑا ہی نہیں ہے. اس میں اب اس لیے میں نہیں آ سکتا. میں اس جوڑے کو دھونے میں، خشک کرنے میں، پہننے میں مجھے وقت لگتا ہے. کہ ٹھیک ہے. کہ تیسری بات کیا ہے؟ کہ تیسری بات یہ ہے کہ رات کو کوئی آ جائے تو اس کی بات نہیں سنتے، دن میں تو سنتے ہیں، رات کو نہیں سنتے. کہنے لگے بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ دن تو میں نے، کہتے میرا نہیں جی چاہتا تھا کہ میں اس سوال کا جواب دوں، لیکن چونکہ مسئلہ ایسا ہے، دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے، رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. دن کو میں مخلوق کے کاموں میں لگتا ہوں اور رات میں اپنے رب کے سامنے ہوتا ہوں، اس لیے میں رات نہیں سنتا ہے. اس وجہ سے عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری فراست کو لوگوں کے بارے میں ضائع نہیں کیا. میرے بھائیوں، حاکم کو کیسے چلنا، عوام کو کیسے چلنا، ان سمجھایا کہ دیکھو اپنے اس حاکم کی قدر کرو، اپنے اس ایسا عدل والا، ایسا صفات والا حاکم اللہ نے تمہیں دیا، اس کی قدردانی کرو. تو عادل حاکم، اس کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، اور اس کو ہلکا سمجھنے والا فرمایا وہ منافق ہوگا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ منافق ہوگا جو اس کو ہلکا سمجھے. تو عدل بہت بڑی صفت ہے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ دینی زندگی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں پوری زندگی عطا فرمائی. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جا رہے تھے تو اس سے آپ کی ذرا جو ہے وہ گر گئی. ذرا لوہے کی قسم کی قمیض ہوتی تھی، لڑائی میں استعمال ہوتی تھی، تلوار وغیرہ لگے تو اس سے، تیر لگے تو اس سے حفاظت ہو جاتی تھی. تو ذرا گر گئی. وہ ایک یہودی نے اٹھا لی. تو اگلے دن جا رہے تو دیکھا تو وہ اس کو فروخت کر رہا تھا. کہ یہ تو ذرا میری ہے. اس نے کہا نہیں میری ہے. خیر بات بڑھ گئی تو کہ چلو قاضی کے پاس چلو. چلے قاضی کے پاس چلے گئے. قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی نے پوچھا کہ اس یہودی نے کہا یہ ذرا میری ہے. تو قاضی نے کہا، قاضی شریح یہ تابعی ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ تھے اس وقت، امیر المومنین تھے، یہ ان کے تابع تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس نے، قاضی نے کہا جی جو مدعی ہے اس کے ذمہ گواہ لانا. اب 2 گواہ لے کے آئیے. ٹھیک ہے، 2 گواہ بلا لیے. ایک جو ہے وہ ایک آپ کے غلام عنبر رضی اللہ، اور دوسرے آپ کے صاحبزادگان میں سے ایک حضرت حسن رضی اللہ تھے یا حضرت حسین، دونوں میں سے ایک تھے. تو قاضی نے پوچھا، کہنے لگے یہ میرا غلام ہے، یہ میرا صاحبزادہ. کہا آپ کے غلام کی گواہی تو قبول ہے، آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں. ارے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ حسن ہے یا حسین رضی اللہ عنہ، حسنین میں سے. یہ حضور کے نواسے ہیں اور یہ فاطمہ کا جگر گوشہ ہے اور یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. آپ اس کی گواہی قبول نہیں کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا
کہ یہ تو میرے سر کے تاج ہیں، یہ صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، یہ حضور کے جگر گوشے ہیں، اور میں تو ایک عام آدمی ہوں، لیکن اسی نبی کا بتایا ہوا ضابطہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، باپ کے خلاف ہو جائے گی، باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ کوئی اور گواہ ہے تو لے کے آئیے، میں نہیں پیچھے ہوں، کوئی استثناء نہیں ہے کسی کو۔ تو کہ جی میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں، بس یہی دو تھے، کب آپ کے پاس ایک گواہ ہے، اس پہ یہ ذرا آپ کو نہیں مل سکتی، یہ یہودی کے پاس ہے، اس کا قبضہ اسی کے پاس رہے گی۔ اس کو یہودی نے جب یہ منظر دیکھا حیران رہ گئے کہ وقت کا حاکم وہ اپنے تابع جو قاضی اور نوجوان ہیں ان کے سامنے آ کے کھڑے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، مقدمہ ہار جاتے ہیں، کہنے لگے یہ حق والے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ایمان والے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اللہ اکبر وہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پہ حضرت کرم اللہ وجہ نے کہا، اور اس نے کہا کہ جی آپ کی مجھ سے نیچے گر گئی تھی، میں نے نیچے اٹھا لی تھی، یہ آپ ہی کی ہے، ذرا آپ ہی کی آپ رکھ، فرمایا کہ نہیں اب یہ تم ہی رکھو، میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان عدل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عدل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب آدمی عدل کے روپ پر، ہاں گھروں میں جب عدل ہوگا، کہتے ہیں عدالتیں عدل کرے، جب گھر سے عدل شروع ہوتا ہے، یہاں سے جب شروع ہوگا پھر اگلے نظام آگے بڑھیں گے، محلے میں، بستی میں، شہر میں۔ جب ہم اپنی اولاد میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی وراثت تقسیم کرنے میں، اپنی جو ہے جائیدادوں کے، جب باپ کا انتقال ہو گیا بیٹوں نے بہنوں کا حصہ بھی لے لیا، اب یہ کہتے ہیں عدالتیں عدل کریں، تم تو اپنی گھر کا میں عدل لانے کو تیار نہیں ہے، وہ سارے ملک میں عدل کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائیو، ایک زندگی ہے کہ ہم ظلم والے طریقوں سے نکال کے اسلام کے عدل والے طریقوں پہ لوگوں کو لانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا، ہمیں تو اللہ نے اقوام عالم کے لیے بھیجا تھا۔ میں جو بار بار کروں کہ من حیثیت امت، ہم اپنی اس حیثیت کو سمجھے، اس کو بھول گئے، اس حیثیت کو بھولے ہو، اس کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں اس زندگی کو پورے عالم میں لانے کے لیے بھیجا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو اس پہ لے کے آئیں کہ اللہ کے بندے بنو، اور اسلام والی جو زندگی ہے، اسلام والے طریقے ان کو اپنے اندر لاؤ، بازاروں میں طریقے، عدالتوں میں، گھروں میں، حکومتوں میں، ہر جگہ پر ان طریقوں کو زندہ کرو، ان طریقوں کو چالو کرو۔ شادی میں حضور والے طریقے، کاروبار میں حضور والے طریقے، لین دین میں حضور کے طریقے، اللہ کے احکامات، اللہ پاک کے حکومتیں چلانے میں اللہ کے احکامات، حضور کے طریقے، راستہ چلنے کے آداب بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ جو راستے میں چلو تو اس کا حق ادا کرو، راستے میں چلو تو اس کا حق ادا کرو۔ کیا کہا کہ ایمان کی 70 شاخیں یا 77 شاخیں ہیں، تو پہلا تو اس کلمے کی گواہی دینا، اور آخری بات کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا یہ آخری درجہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، موٹر سائیکل راستے میں کھڑی کر دینا، گاڑی راستے میں کھڑی کر دینا، جہاں چاہے جو ہے چھلکے پھینک دینا، جہاں چاہے کچرا ڈال دینا۔ میرے بھائیوں، ہم سوچیں اس کو، سب کی سوچنے کی بات ہے۔ ہم تو اقوام عالم کو اس پر لانے کے لیے آئے تھے، ہم ہی سو گئے راستہ کے، خود ہی بھول گئے اور زندگی کو بلا بیٹھے۔ تو میں کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو جو خواہشات والے طریقے ہیں ان سے نکال کر اوامر والے طریقوں پہ لائیں، عدل والے طریقوں پر لائیں، اسلام والے طریقوں پر لائیں، رہن سہن میں، معاشرت میں کیسے طریقے۔ اور میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ یہ زندگی، جہاں یہ زندگی ہوتی ہے، جہاں یہ زندگی ہوگی، وہاں حالات ٹھیک ہوں گے، وہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے، اور جب یہ زندگی مٹتی ہے تو پھر پریشانی آتی ہے، پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ تو وہ دینی زندگی ہر جگہ وجود میں آئے ہیں۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے، اور جو ملے وہ اللہ کے بندوں پہ لگانا۔
اللہ نے اپنے خزانوں سے مال دیا، مال سے اوروں کو فائدہ پہنچانا. اللہ نے کوئی حیثیت دی ہے، کوئی مرتبہ دیا معاشرے میں، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس سے اوروں کو فائدہ پہنچانا. کوئی فن اللہ نے سکھا دیا، اس فن سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. کوئی علم اللہ نے دے دیا، اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. جو کچھ اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے اللہ کے بندوں پہ لگاتے چلے جانا، ان پہ خرچ کرتے چلے جانا. تو اسلام والے طریقے وہ وجود میں آئے ہر جگہ پر. گھروں میں اسلامی زندگی، بازاروں میں اسلامی زندگی وجود میں آئے، کارخانوں میں، اسکولوں کالجوں میں اسلامی زندگی، کھیتوں کھلیانوں باغوں میں اسلامی زندگی وجود میں آئے. اور اس کی پھر برکتیں ہیں جب اسلامی زندگی وجود میں آتی ہے، ایمانی زندگی وجود میں آتی ہے. میرے بھائیو، جانوروں تک کے لیے اصول بتا دیے، جانوروں تک کے لیے اصول بتا دیے. ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے تو ایک چونٹی نے کاٹ لیا ان کو. اٹھے اور چونٹیاں تو ایک قطار میں چلتی ہیں نا جی، وہ جس بل سے آ رہی تھی ادھر تک پہنچ گئے کہ چونٹی اس سے وہاں سے آئی. اس بل پہ انہوں نے آگ لگا دی اس بل کو. تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئے. آپ نے کہا تم نے اس بل کو کیوں آگ لگائی؟ کیا رسول اللہ چونٹی نے مجھے کاٹا تھا. کہ جس چونٹی نے کاٹا تھا اس کو مار دے، باقی چونٹیوں کا کیا قصور؟ چونٹیوں تک کا حق اللہ کے رسول نے بتایا. میرے بھائیو، ہم نے اس زندگی کی قدر نہیں کی. ہم نے زندگی کی نہ اللہ کی قدر کی، نہ اللہ نے جو زندگی آسمان سے اتاری اس کی قدر کی. ہم نے آپ کھڑے تھے، ایک اونٹ آ گیا آپ کے پاس، وہ بڑبڑایا. آپ نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے، اس کو بلایا. کہا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے جو ہے وہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھے تھوڑا کھلاتا ہے. کہا جو کسی جانور کو رکھے اس کا حق ادا کرے، ورنہ اس کو آزاد کر دے. اگر کسی نے کوئی پرندے پالے ہوئے ہیں، کوئی جانور پالے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری ان کا حق ادا کرے. علماء سے جا کے پوچھے کہ ان پرندوں کا، ان جانوروں کا میرے اوپر کیا حق ہے. کسی بھی مقصد کے لیے ٹھیک ہے، جو جائز چیزیں ہیں اس کے لیے. تو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اونٹوں پہ، اونٹوں پہ بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. کافی دیر ہو گئی. آپ نے دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار ہے کہ یہ اونٹ، یہ جو جانور ہیں، یہ اللہ نے تمہاری سواری کے لیے مقرر کیا ہے. یہ تمہارے ممبر نہیں ہے، جیسے تم اس کرسی پہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہو. اور یہ بھی جاندار ہیں، ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے. لمبی بات کرنی، نیچے اتر کے بات کرو، ان کو کیوں تکلیف دے رہے. تو جانور تک کا اس کا سمجھایا. میرے بھائیو، یہ اسلام کے عدل والے طریقے ہیں. جانوروں سے بھی عدل کیا جا رہا ہے، جانوروں سے بھی عدل کیا جا رہا ہے، اور جانوروں سے بھی احسان کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہے تھے تو ایک آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ نے ضرور دیکھا، آواز دینے والا کوئی نہیں نظر آیا. آپ چل پڑے تھے، پھر آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر چل پڑے. پھر تیسری دفعہ پھر آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ نے غور سے دیکھا تو ایک ہرنی تھی جو درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور وہ ہرنی پکار رہی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور ایک صاحب ان کے پاس سو رہے تھے. تو آپ اس ہرنی کے پاس گئے تو ہرنی نے اپنی زبان میں یا عربی میں حضور سے بات کی، جیسے سلمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے. تو اللہ کے رسول تو سید الانبیاء ہے. تو ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابی ہیں، انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور میرے جنگل میں میرے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے آپ چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں. ہم نے کہا تو میری ملکیت تو ہے نہیں، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں. یہ جو ہے نا، ماں جس طرح بچوں کی تربیت کرتی ہے اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. جانور کی بھی ماں چاہے، وہ بھی جس طرح، بلی کو دیکھو کیسے بچوں کو لے کے پھرتی ہے، کیسے ان کی کتیا کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. تو دیکھو اللہ نے، میں نے شروع میں کیا نا کہ بنی آدم اللہ کے بڑا قیمتی ہے. ہر انسان اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہے کہ فرشتوں کو کہا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. اور انسان کے بارے میں ہم نے اس کو قسمیں کھا کے کہا، اس کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے اور ساری دنیا کو اس کی خدمت میں لگا دیا. اور اتنا قیمتی ہے یہ
اس کی پرورش کا، اس کی تربیت کا، اس کے لیے اللہ نے ماں اور باپ کا نظام بنایا ہے۔ ماں جیسی بچے کی تربیت اور پرورش کر سکتی ہے ویسے کوئی نہیں کر سکتا، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ۔ اور باپ، دیکھو باپ کی مزاج ہوتا ہے یہ آئندہ کی ضرورتوں کو دیکھتا ہے، اور ماں کا مزاج ہوتا ہے یہ فوری ضرورت کو دیکھتی ہے، فوری اس کی تکلیف سے پریشان ہو جاتی ہے، اور دونوں اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ نے ماؤں کے ذمہ، دیکھو غور کریں، کوئی کام نہیں لگایا عورتوں کے ذمہ، کوئی ذمہ داری، کپڑا، کھانا، رہائش یا تو اس کو باپ دے گا، باپ نہیں ہے بھائی دے گا، وہ نہیں ہے شادی ہو گئی اب خامن کے ذمہ ہے اس کو دینا، اولاد ہو گیا وہ اولاد کی ذمہ داری، اس کے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا، ذمہ داری نہیں لگایا، لیکن اس کے ذمہ اس کائنات کا سب سے بڑا کام لگایا ہے، وہ ہے بنی آدم کی پرورش اور تربیت، کہ اس بچے کو یہ انسان کا بچہ ہے، اس کو ایسی تربیت کرو، اس کو ایسی محبت کے ساتھ، اس کو جسمانی طور پر بھی، اور اس کو ایمان سکھاؤ، تقویٰ سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ۔ ماں کو سارے کاموں سے فارغ کر کے کہا اس میں لگو، اور اللہ رحم کر دے ہمارے حال پر کہ ہم نے اٹھا کے وہ کاموں میں کو لگا دیا۔ اور یہ مردوں کا ظلم ہے اپنی اولادوں پر، اپنی نسلوں پر اور بنی آدم پر، کہ عورتوں کے ذمہ جو کام اللہ نے لگایا تھا اس کو نکال کے اور چیزوں میں لگا دیا۔ تو اس کا خیر تو بیچ میں بات آ گئی جی اب وہ ہرنی جو ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دیں میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ اب وہ آپ نے کہا تو میری ملکیت ہے کیا یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں۔ آپ نے اس کے گلے سے وہ رسید نکالی اور وہ جو ہے بھاگی گئی، جا کے بچوں کو اس نے پانی پلایا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی۔ جب واپس آئی تو آپ اس کے گلے میں دوبارہ رسی باندھ رہے تھے، تو اس میں وہ صحابی جو سو رہے تھے نا اس کی آنکھ کھل گئی، ان کی اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ ہرنی آپ کو بہت اچھی لگی؟ میں کہا ہاں بہت اچھی ہے۔ کہا اچھا یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ نے اچھا یہ میری ہو گئی؟ کہا ہاں یہ آپ کی ہو گئی۔ اس کے گلے سے رسی نکالی، کہا جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ دیکھ تجھے تیرے سچ نے نجات دی، تجھے تیرے سچ نے نجات دے دی، الصدق کو ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ برباد کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ برباد کرتا ہے، سچ۔ تو جانوروں تک کا حق اللہ کے رسول دیکھ لیں، اور ان پہ احسان کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں جانور۔ یہ زندگی ہے، یہ طریقے ہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں آسمانوں سے، اور میرے بھائیوں ایک مکمل زندگی لے کر آئے ہیں، اور اس زندگی نے پہلے نبیوں کے طریقوں کو بھی بند کر دیا۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ تو رات کے کچھ صفحات ہے دانیال علیہ السلام کے جو صفات ہے اس کی کچھ اسے پڑھ رہے تھے، اور حضور کے پاس لے کے آ گئے، اے رسول اللہ اس میں ویسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت ابوبکر یا کوئی اور صحابی کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھا اور حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا تو حضرت عمر ان کی نگاہ کتاب کی طرف تھی، کہا عمر تیری ماں تجھے روئے دیکھ نہیں رہا، اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ فوراً کتاب کو بند کیا اور کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ عمر ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے، ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ صحابی کتاب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اگر دنیا میں تشریف لے آئیں، اب ان کی نجات بھی میرے پیچھے چلے بغیر نہیں ہوگی، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ آسمانوں سے وہ زندگی لے کے آئے اللہ کے رسول، وہ طریقے لے کر آئے ہیں جنہوں نے پہلے نبیوں کے طریقوں کو بھی، اب اس زمانے میں وہی ٹھیک تھے، اس زمانے میں وہی حق تھے، لیکن اب اگر کوئی چاہے ان طریقوں پہ چلنا تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ نہیں اب محمد رسول اللہ قیامت تک اب وہی چلے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ کے رسول ایک زندگی لے کر آئے ہیں، تو کیا فرمایا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ سے، کیا کہا کہ ہم مختلف طریقے جو دنیا میں رواج میں ہیں، برادری کے، قوم کے، علاقے کا، جی ہمارا ملک ہے، ملک کا یہ طریقہ ہے، ہماری قوم کا یہ رواج ہے، ہماری برادری کا یہ رواج ہے، کچھ نہیں۔ ہاں اسلام والے طریقے، ہاں اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے۔
اور یہ جو ملک اور قوم اور علاقہ اور زبان اور پیشہ، اس کی بنیادوں پہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا اور اس کو اصل سمجھنا اور اسی کو آگے رکھ کے چلنا، یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے کہ جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بیگانہ سمجھتا ہے اور اس بنیاد پہ سلوک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جی چونکہ میری قوم کا ہے غلط ہے، ٹھیک ہے مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، چونکہ میری پارٹی کا ہے غلط ہے، ٹھیک ہے مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ تو کیا کہیں کہ بس اتنی سخت بات اس پر آتی ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے خس و خاشاک ہیں، نہ ان کا فرض قبول نہ نفل قبول ہے۔ یعنی ہماری پارٹی کا، ہم نے اسی کو چننا ہے، ہماری پارٹی کا ہے نہیں، ہم اس کو دیکھیں گے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، بلکہ یہ تو معاملہ یہاں تک ہے کہ اس میں غیر مسلم اور مسلمان کا بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہندو نے ایک مسلمان نے کسی ہندو کی پٹائی کر دی، ظلماً اس کو مارا، 10 تھپڑ مار دیے۔ اب وہ ہندو مسلمانوں کے پاس، ان کی کوئی انجمن، ان کے کوئی ساتھیوں کے پاس، ان کے جو بڑے ہیں، کوئی درگاہ ہے، ان کے پاس آ گیا کہ دیکھو اس نے مجھے مارا ہے، اس مسلمان نے۔ اچھا، اب وہ سارے دیکھیں گے ہاں بھی اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو پکڑیں گے، اچھا بھی تم بدلہ لو اس سے، یا معاف نہیں کرنا مجھے بدلہ لینا۔ اچھا، اب 1 2 3 10 تھپڑ اس نے مار لی۔ اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان میرے ساتھ ہیں، میرے حق میں ہیں، تو میں جو ہے اب 1 تھپڑ 2 تھپڑ اور بھی اس کو لگا دوں اوپر، 10 تو مارے۔ اب وہ جب 11واں مارنے لگے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، نہ بھائی نہ، اب تک یہ ظالم تھا، تو مظلوم تھا، اب جب تو نے بدلہ لے لیا، جب اس سے اوپر کرے گا تو اب تو ظالم ہوگا اور یہ مظلوم ہوگا، اب ہم اس کا ساتھ دیں گے، تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس میں ہمیں اس کو نہیں دیکھنا کہ میری پارٹی کا ہے، میری قوم کا، کسی کا ہے، تو اس کو دیکھیں گے کہ کون صحیح ہے، کون حق پہ ہے، کون غلط ہے، اس کا ساتھ دیں گے۔ حق کا ساتھ دیں گے، باطل کا ساتھ نہیں دیں گے، صحیح کا ساتھ دیں گے، غلط کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو دیکھیے، یہ جو یہاں جو 2 کیمرے 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب لکھ رہے ہیں، جو بولا جا رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو لکھا ہے، سب لکھا ہے۔ اور قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں آئے گا نا جی، تو کہا جائے گا لے اقرا کتاب، اپنا عملنامہ پڑھ لیں، اپنا عملنامہ پڑھ لیں، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود کر لے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ، کیا سلوک کیا جائے۔ پریشان ہو کر کہے گا مالی حاضر کتاب، یاد ہے یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ فیصلے اس دن ہوں گے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس، باپ کے پاس، دوستوں کے پاس، اپنی پارٹی لیڈر کے پاس، اپنی پارٹی ورکر کے پاس جائے گا، منتیں کرے گا، اللہ کے لیے مجھے ایک نیکی دے دو، بھائی آج نہیں، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس دن سب کے سب سامنے آ جائے گا، کس نے کیا کیا اور کس نے کس جذبے کے ساتھ چلا۔ صحیح کا ساتھ دیں گے، غلط کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اسلام والے طریقے وجود میں آئے۔ اور تیسری بات کیا کہی انہوں نے کہ اب کس لیے آئے ہیں؟ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے اللہ نے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس امت کو اللہ نے چنا ہے۔ اور تیسری بات کیا کہی کہ اب دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی یعنی دنیا کی آسانیوں میں ڈالنے کے لیے آئے۔ جب یہ زندگی اللہ کی ابدیت والی اور بندگی والی زندگی وجود میں آئے گی اور جب اسلام والے طریقے وجود میں آئیں گے تو اس سے دنیا میں آسانیاں، راحتیں، خیریں، برکتیں، اور اگر لوگ ایمان اور تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیں تو ہم آسمان سے بھی برکتیں اتاریں گے، زمین سے بھی برکتیں نکالیں گے۔ ان کے تعلقات میں برکت ہوگی، ان میں آپس میں محبتیں ہوں گی، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہر ایک دوسرے کا ہمدرد، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ زندگی مٹتی ہے تو پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ جیسے جنگل میں چلے جائیں نا جی، تو کسی کی جان محفوظ نہیں ہوتی۔ کوئی شیر آئے گا چیر پھاڑ دے گا، کوئی بھیڑی آئے گا ٹانگ کاٹ لے گا، کوئی سانپ اور بچھو آ کے ڈس لیں گے۔ یہ انسانی شہروں اور بستیوں کا حال ہو جاتا ہے جب وہ زندگی مٹتی ہے۔
زندگی ٹوٹتی ہے تو پھر انسانی بستیوں کا حال ہوتا ہے، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ. اور مال 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 کا جو نشہ ہے نا جی، وہ صحیح چیز سمجھنے بھی نہیں دیتا آدمی کو، اور صحیح غلط کا فرق بھی نہیں کرنے دیتا. اللہ کے دنیا کے نقشوں سے اس سے حالات نہیں ٹھیک ہوتے. اگر مال کے اور چیزوں کے اور حکومتوں کے ان کے مل جانے سے اگر حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر فرعون کے حالات بہت اچھے ہوتے. نمرود ناکام نہ ہوتا، قارون جو ہے وہ زمین میں نہ دھسایا جاتا. قوم عاد بدنی قوت میں بہت آگے تھی، اس کو جو ہے ہوا کا عذاب اس کے اوپر نہ بھیجا جاتا. قوم ثمود صنعتی ترقی میں بہت ترقی یافتہ بن گئی تھی، اس کو فرشتے کی چیخ کے ذریعے ہلاک نہ کیا جاتا. قوم لوط اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑی اور بستیوں کو اٹھا کے پٹکا نہ جاتا. اور قوم سبا اپنی زرعی ترقی میں بہت آگے نکل گئی اور سد معارف یمن میں بہت بڑا ڈیم بنایا جس سے 70 نہریں نکلتی تھیں. آج بھی دنیا میں کوئی اتنا بڑا ڈیم نہیں ہوگا جس سے 70 نہریں نکلتی، اور اللہ نے اسی ڈیم کو ان کے اوپر توڑا. اور قوم شعیب کے اوپر تجارتی منڈیوں کے مالک تو بن گئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے اور آسمانی زندگی کی پرواہ نہیں کی. اللہ نے ان کے اوپر بادلوں سے آگ برسائی. اور قوم نوح کو اکثریت یہ بھی ایک نشہ ہے. اکثریت، میرے ساتھ اکثریت ہو، اتنا مجمع جو ہے میرے ساتھ ہو گیا، اتنے ووٹ مجھے مل گئے، اتنی اکثریت میرے ساتھ ہو گئی. اچھا بھی لے لو اکثریت کا، لے لو ساتھ. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، اللہ کے رسول ساتھ نہیں ہے تو تیاری کرو جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اکثریت کے ساتھ جو سلوک ہوا، خطرہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک نہ ہو جائے. لے لو اکثریت. اکثریت اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اور وہ زندگی تمہارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس میں معاملہ چلے گا. زندگی جو اللہ نے آسمان و زمین، تو وہ زندگی وجود میں نہیں ہوگی تو پریشانیاں بنیں گی، حالات بگڑیں گے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضور کے بڑے صحابہ میں سے قبرص میں تھے. سائپرس جو ترکیہ کے ساتھ علاقہ ہے، تو ایک جماعت کے ساتھ وہاں جانا ہوا تو وہاں کی کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو اس میں کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس شکست میں کفار میں سے بعض مارے گئے، بعض قیدی بن گئے، تو اپنی شکست پہ وہ رو رہے تھے. ابو دردہ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک کونے میں چلے گئے، وہ بھی بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگ گئے. تو جبیر ایک شخص ان کے پیچھے چلے گئے، کہنے لگے کہ ابو دردہ کیا بات ہے، آج کے دن میں اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح دی اور آپ آج کے دن میں بھی رو رہے ہیں. کہنے لگے کہ جبیر تم سمجھتے نہیں، یہ قوم اچھی بھلی تھی، کھاتی پیتی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے اوامر کی، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کی. پھر اللہ نے ہمیں ان کے پاس بھیجا، ہم نے ان کو سمجھایا، ان کو دعوت دی، ان کو ملنے سماجت کی، لیکن یہ مان کے نہیں دیے، اور اب تم ان کا حال دیکھ رہے ہو. اور پھر فرمایا کہ دیکھو جبیر، جو قوم اللہ کے دین کو چھوڑ دیتی ہے وہ یوں ہی برباد ہو جائے کرتی ہے. بستیاں، آبادیاں، شہر، میرے بھائیوں، اگر وہ زندگی نہیں ہوگی تو پریشانیاں آئیں گی، خوف کے حالات آئیں گے، بے امنی ہوگی اور اچانک موتیں ہوں گی، بغاوتیں ہوں گی. یا جو لوگ اللہ کی بتائی ہوئی حدود اس کے خلاف احکامات جاری کریں گے تو ان میں بغاوتیں ہوں گی، ان میں قتل و غارت ہوگی. ضابطے ہیں اللہ کے، جو اللہ کی بتائی جو احکام ہیں، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے. تو میرے بھائیوں، فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی آسانیوں میں لوگوں کو لے کر آئیں. اس لیے ہم آئے ہیں. اب جب وہ زندگی وجود میں آئے گی تو پھر دنیا میں آسانیاں، رحمتیں، برکتیں، خیریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا عراق سے مدینہ منورہ. آپ نے اسے پوچھا کہ تم نے راستے میں مسلمانوں کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں جہاں سے گزرا مجھے یوں لگا کہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد، سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد.
ہر بستی والوں کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے اپنے یہاں ٹھکانہ دیں، مجھے کھلائیں پلائیں، مجھے اپنے یہاں مہمان بنائیں، اور جب میں چلنے لگتا تو مجھے زیادہ راہ بھی دیتے، مجھے سواری بھی دیتے راستے سے۔ ایسے لگا کہ سب ایک خاندان کے افراد ہیں، ایسی محبتیں، ایسی یہ ایسے نہیں آتی، یہ وہ زندگی وجود میں آتی ہے، ابدیت والی زندگی، اور میرے بھائیو دین والی زندگی، اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی، اور اس میں ہر ایک دوسرے کا محافظ، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہر ایک دوسرے کا ہمدرد بنتا ہے، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنتا ہے۔ تاجر گاہک تاجر کو نفع پہنچائے گا، مالدار غریب کے بارے میں پریشان ہوگا کہ اگر میرے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں پیٹ بھر کے سویا، اور غریب مالدار سے استغنا کے ساتھ چلے گا، اپنا حال کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ اگر ایک آدمی پر فاقہ آتا ہے، وہ اپنا حال کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا اور کسی کے ساتھ جا کے مانگتا نہیں ہے، اللہ پاک اس کو 1 سال کی روزی کا، حلال روزی کا دروازہ اس پہ کھول دیتے ہیں اللہ اس میں۔ غریب اپنے حال کو چھپائے گا اور مالدار لوگوں کو تلاش کرے گا، کون جو ہے کس طرح کس طرح کا حاجت اس کے لیے فکر کرے، پریشان ہوگا اس کے لیے۔ میرے بھائیو، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، تھوڑی سی اس محنت کی کچھ بات چیت چلنا شروع ہوئی، اللہ پاک نے دنیا کے اس میں جہاں جہاں اس کام کی فضا بننا شروع ہوئی وہاں کے حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی، گھروں میں حالات اچھے ہونا شروع ہوئے، ہاں گھروں میں محبتیں، بھائیوں میں محبتیں، خاندانوں میں محبتیں۔ دیکھ لو، آپ زندگی جا کے دیکھ، جہاں واقعی دینی زندگی ہے، ایمانی زندگی ہے، تقوی اور اخلاق والی زندگی ہے، اللہ کے دھیان اور اخلاص والی زندگی ہے، جا کے دیکھ لو۔ اللہ کی فضل سے اللہ پاک نے ان بستیوں میں، ان علاقوں میں امن آتا ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، اور یہ آج بھی وجود میں آ سکتی ہے، اور پورے عالم میں وجود میں آ سکتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کو کسی ایک قوم، علاقہ، بستی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو اقوام عالم کے لیے بھیجا گیا۔ سے فرما دیا گیا ہمارے حبیب، آپ فرما دیجئے اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جب یہ امت اس کام کو، اس ذمہ داری کو، اس محنت کو اپنی محنت بنا کر چلے گی، اور اس کو اپنا کام بنائے، اس کو اپنی، اور اس حیثیت سے اپنے زندگی کا نظام بنائے۔ ہم دیکھیے، ہم تاجر، دکاندار، ذمہ دار، ملازم، حاکم سب بعد میں ہیں، سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ہیں، حضور کی محنت کے ہیں۔ ہمارے ذمے ہے اقوام عالم کو اللہ کے سامنے جھکانا، اللہ کی بندگی پہ لانا، اسلام والے طریقوں پہ لانا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی آسانیوں میں لے کے آنا۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے۔ ہم ایک گھر کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک بستی کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ساری دنیا کے لیے بھیجا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو سیکھا، اس زندگی کی محنت کو سیکھا، اور اس کو لے کے پھر اقوام عالم کے پاس چلے۔ آپ حیران ہوں گے، صرف 100 سال کے اندر اس وقت کی جتنی دنیا معلوم تھی، اس کا 80% اس زندگی کی طرف کو پلٹ چکا تھا۔ جب اس کو دیکھا انہوں نے، ارے ایسی خوبصورت زندگی جس میں ایمان ہے، جس میں تقویٰ ہے، جس میں اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے خزانوں سے عبادت کے ذریعے سے لینے کا طریقہ ہے، جس میں ہر موقع کے اللہ کے عوامل کو پہچاننا، اس کے مطابق چلنا ہے، جس میں اللہ پاک کا دھیان اور اللہ پاک کی اس کے ہر وقت اس کا استحضار ہے، اور جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنے جسم کا حصہ سمجھ کے اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور جس میں ہر وقت اس کا فکر ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اور اس کا فکر ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور میرا مال نامہ میرے سامنے رکھا جائے گا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایسی خوبصورت زندگی، یہ زندگی تو ہمیں بھی سکھاؤ، یہ زندگی ہمیں بھی سکھاؤ۔ پھر میرے بھائیوں، یعنی قومیں کی قومیں پلٹی، علاقوں کے علاقے پلٹے اس زندگی کو دیکھ کر۔ اس لیے صحابہ کرام جب جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟
یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، آج بھی اس کی ذمہ داری ہے، آج بھی ذمہ داری، کیونکہ اللہ کے رسول جیسے اس دن اللہ کے رسول تھے، آج بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی نیابت میں اس امت کو چنا گیا۔ کیا کہتے تھے صحابہ کرام جا کے قوموں سے کہ اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گی، اسلام لے آؤ امن ملے گا، محبتیں ملے گی۔ جو سلامتی ہے نا جی، اس میں سب کچھ آ گیا، تمہاری عزت محفوظ ہوگی، تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی، تمہارے مال محفوظ ہوں گے، خیریں برکتیں رحمتیں تمہیں ملے گی، جو چاہو گے تمہیں ملے گا دنیا کے اندر، آخرت میں تو اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے، یہ بات ہوتی تھی۔ اور اچھا آگے ان کی طرف سے جواب پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ وہ اسلام والی زندگی ہے کہاں؟ ہم سے پوچھے تو جی فلانی کتاب ہے وہ دیکھ لو، فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو اب وہاں کیا کہتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جائے۔ یہ دیکھو یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہماری عبادات ہیں، یہ ہمارا عدل اور ہمارے معاملات ہیں، یہ ہماری معاشرت ہے۔ دیکھو یہ ہماری زندگی، کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جائے۔ اس پہ میرے بھائیوں آنا ہے۔ ہم بھی یہ آواز ساری دنیا میں جا کے لگا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس آواز کے لگانے کی حالت میں نہیں ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم اس حالت میں نہیں ہیں۔ ہم کیا کہیں کونوا مثلنا، ہم کیا کہیں گے بتاؤ؟ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلموا تسلموا، اسلام لے اور سلامتی پاؤ گے، لیکن کس منہ سے ہم جائیں ان کے پاس؟ اپنے گھروں کو، اپنی بستیوں کو، اپنی عدالتوں کو، اپنی حکومتوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے قبیلوں کو ہم خود دیکھیں اس کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کے ہر مسلمان اس زندگی کو سیکھے، اور اس زندگی کی محنت کو سیکھے، اس کے کام کو سیکھے، اس کے بعد اقوام عالم کو اس کی طرف دعوت دے، اس کے بعد اس کی طرف بلانے والے بنے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جوہد کی جوہد ہے، محنت کی محنت ہے۔ جس جوہد کے لیے امت کو بھیجا گیا تھا اس کے لیے امت کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آج امت، میں نے کہا نسیم منسیہ، آج امت اپنی اس ذمہ داری کو، اس جوہد کو، اس محنت کو بھول چکی ہے۔ اس کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ بھئی تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا، اس ذمہ داری کے لیے تمہیں اللہ نے بھیجا تھا، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اس ذمہ داری کو اپنا کام سمجھو، اور اس کے لیے پہنچنا تو میرے بھائیوں وہاں ہے۔ دیکھیے منزل ہمارے سامنے کیا ہے کہ جس وقت میں آواز لگے، جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے، ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ مشورے سے جس کے لیے جو طے ہو جائے، جہاں کے لیے بھئی ابھی کہا جائے کہ تمہیں جو ہے وہ جنوبی امریکہ کی جماعت میں برازیل جانا ہے تمہیں، اجی میں تیار ہوں۔ نہ اپنی جیب کو دیکھیں گے، نہ کسی اور کی، اللہ کے خزانوں کو دیکھیں گے، عمل کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ اس کا انتظام کرے گا، اللہ نظام بنائے گا۔ میں ابھی کہا جاتا ہے رات کے وقت میں تو صبح کا انتظار نہیں کریں گے ہم، کیونکہ صحابہ کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ کسی کے پیدا ہونے کا وقت ہو، کسی کے مرنے کا وقت ہو، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ رات کو آواز لگی تو دن کا انتظار نہیں کیا، اور صبح کو آواز لگی تو شام کا انتظار نہیں کیا۔ تین آدمی نکلنے سے رہ گئے، ہر موقع پر جاتے رہے، ہر موقع پر، لیکن یہ اتنا بڑا قصور شمار ہوا، اتنا بڑا قصور شمار ہوا، نماز چھوٹ گئی اس پہ نہیں کہا، روزہ چھوٹ گیا اس پہ نہیں کہا، کسی کا حج چھوٹ گیا اس پہ نہیں کہا، بہت کچھ، بہت اس کی وعیدیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو کہا یہاں پر کہ 50 دن تک کوئی بات چیت نہیں کرے گا ان کے ساتھ، کوئی لین دین ان کے ساتھ نہیں رکھے گا، کوئی ان کو یعنی سلام کرنے کو تیار نہیں، کوئی کہ کا جرم اتنا بڑا ہے کہ آواز لگی تھی اللہ کے راستے میں جانے کی اور تم کیوں نہیں نکلے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ امت کی تربیت کی گئی تھی، تو ہم تو اس سے بہت دور جا چکے، اس لیے اس پہ امت کو اس پہ لانے کی اس کی کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان اس پر آ جائے کہ جب آواز لگے، جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے اس کے لیے ہم تیار ہوں، اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں اندر تو ہم اس کو اپنے اندر ہی اس بات کو رکھیں کہ بھئی ہمیں دیکھو ایک تو اس پہ ہم توبہ کریں، ہم سارے توبہ، میں بھی کروں، ہم سب کریں گے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے اس کام کو اپنا کام ہی نہیں سمجھا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مسجد میں جو ہے 30 آدمی ہیں اور 5 آدمی جڑتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ 30 آدمی 4 مہینے تو لگا لیے انہوں نے، لیکن کام والے نہیں بنے، 4 مہینے والے بن گئے۔
انہوں نے یہ نہیں طے کیا کہ میں حضور کا امتی اور میرے ذمہ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ پہ لانا، اللہ کی بندگی پہ لانا، اللہ کی اطاعت پہ لانا۔ اس پہ سب ہر ساتھی ہمارا اس پر آئے، اس پہ ہر ایک کو لانا، 4 مہینے والے بھی، ملکوں والے بھی، سب اس پر۔ اس سے انشاءاللہ دیکھیں مسجدوں میں ایک فضا بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ بازار کراچی سے لے کے وہ پورے ملک کی آپ فضا بناتے بدلتے۔ اب یہاں سے سفر کرتے ہیں ریل گاڑی پہ تو دیکھیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ یعنی اس میں کھیت ہوتے ہیں نظر آتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے۔ آج کل وہ گندم کی بجائی وغیرہ تھوڑی تھوڑی گندم اگی ہوئی سب جگہ نظر آئے گی، کہیں اور یہ میر پور خاص وغیرہ میں آموں کے باغ نظر آئیں گے، درخت نظر آئیں گے۔ حالانکہ زمینیں تو مختلف لوگوں کی ہیں، لیکن سب چونکہ اپنی اپنی جگہ پہ محنت میں لگے ہوئے ہیں، پورا ملک یہاں سے لے کے وہاں تک ہرا نظر آئے گا ہمیں، ہے نا؟ تو اسی طرح اگر ہر مسجد کی جماعت اس پر آ جائے اور ہر بستی والے، ہر ہفتے واری مشورے والے اور ہر شہر والے اس پہ آ جائیں کہ بھئی ہم نے ایمان اور اعمال والی زندگی کو ہر جگہ وجود میں لانا ہے، تو کیا ہوگا کہ پوری زمین جو ہے وہ ہری بھری نظر آئے گی۔ جیسے وہ دلوں کو کھینچتی ہے نا جی ہریالی، اور آنکھوں کو راحت ملتی ہے، آدمی کا دل کھنچتا ہے اس باغ کی طرف کو، اس ہریالی کی طرف کو، ایسے پھر قوموں کے دل کھنچیں گے۔ دیکھیے قومیں اور ملک افراد سے اثر نہیں لیتے، ایک ٹکڑا ہرا بھرا ہو گیا اس سے کوئی نہیں دل کھنچتا، قومیں اور ملکوں کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، اور دور نہیں ہے، بس آپ ذرا تھوڑا سا عزم کریں، تھوڑا فیصلہ کریں آپ ذرا۔ وہ جو ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فوج در فوج قومیں اور ملک اسلام کی طرف کو پلٹیں گے، اور اللہ دوبارہ دکھائے گا وہ وقت انشاءاللہ۔ اور ان کے بڑے، چاہے وہ دین کے بڑے چاہے دنیا کے بڑے، روکنا چاہیں گے جتنے چاہے انتظام کر لیں، روکنا چاہیں روک نہیں سکیں گے اپنی قوموں کو اسلام میں داخل ہونے سے۔ اللہ کا نظام اوپر سے چلے گا، جیسے سورج نکلتا ہے اس کی شعائیں سب کو متاثر کرتی ہیں، اس طرح ہدایت کا سورج اللہ نکالے گے ان قربانیوں پر، اور پھر اللہ پاک اس کی شعائیں سب کے سینوں میں داخل کرے گا، اور ان شعاؤں میں نظر آئے گا یہ ہے حق والی زندگی، یہ ہے ہریالی والی زندگی، یہ ہے سکون اور راحت والی زندگی۔ پھر وہ دوڑیں گے تو دنیا کی تنگیوں سے نکل کر دنیا کی آسانی اور راحتوں کی طرف کو دوڑیں گے، آئیں گے، اور اللہ وہ منظر قائم کرے گا۔ ہمیں ہمارے یعنی پڑھو کئی دفعہ کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ شام کو خبر آئے گی کہ فلاں قبیلے والے وہ کفر کے جذبات پہ سوئیں گے، اور صبح پتہ چلے گا کہ سارے اسلام کے جذبے پر آ گئے، ایمانی جذبے پر آ گئے۔ اللہ انشاءاللہ وہ وقت لائے گا، اور عرض کیا کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے، بس ہم تھوڑا سا عزم کریں اور فیصلہ کریں۔ یہ جو آپ ذات کے جو اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع کا تو دیکھو ایک عنوان بن گیا ہے، ورنہ جو ہے ہمیں تو ہر وقت ہر مسجد کی جماعت روزانہ اس کا مشورہ کرے بھی کس ملک والے اس پر آئے، کس ملک والے نہیں آئے، اس پر ہم کیا کریں۔ اس کے لیے ہر ہفتے واری مشورے میں جب جمع ہو تو ہم اس کے لیے فکر کریں۔ بھائی تو اجتماع کی تو وہ تو ٹھیک ہے، مشورے سے طے ہو گیا، کسی وقت میں عنوان بن جاتا ہے محنت کرنے کا۔ اصل تو ہمارا ہر وقت کا کام ہے، نماز کے لیے لوگوں کو اجتماع تھوڑی کرنا پڑتا ہے۔ نماز جو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، روزانہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھے گا۔ اس طرح سے ہمیں ساری امت کو، ساری انسانیت کو اس پہ لانا ہے، اس کے لیے امت کو تیار کرنا ہے، پوری